مارچ میں آپ نے سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ عرصے کے لیے توسیع کی کس نے کہا. تو ظاہری بات ہے جو حکومت وقت تھی جو اس کو قانونی طور پہ دینے کے مجاز تھے انہوں نے آفر کی تھی، اور وہ اس لیے اس وقت یہ پیشکش کی گئی کہ جو طریقے عدم اعتماد ہے وہ اپنے عبور پہ آ چکے تھے. جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو دوست ہیں، دشمن ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، دیکھیے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کے دوستوں کا اور دشمنوں کا فیصلہ کرنا منتخب جمہوری حکومت کا کام ہے. ادارہ فوج ISI کا کام ہے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ حکومت کے آگے رکھے، فیصلہ ان کا ہے. پاکستان کے جو بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں، خدشات ہیں، اس پہ ایک سیر اصل بحث ضرور ہو سکتی ہے کسی اور نشست میں. لیکن سر دست آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطرات سے یا پاکستان کو عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بہت بہادر اور مضبوط ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس دفاع کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے خود لی ہوئی ہے، جو اس ملک پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے خود 25-26 سال اس جنگ میں دیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت جذبہ ہے. پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے. اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں. ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے 2 حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں. پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں نے جب خود DG ISI بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے. ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. پاکستان کا جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے، جو گالی گلوچ آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے معزز قابل احترام قابل تحسین لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے. پاکستان کو خطرہ اس سے ہے. باہر سے الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے اٹ ورکس ایوری ڈے. اٹ ڈزنٹ میک اے نوائز بٹ اٹ ڈز ورک. دوسرا یہ بھی آخری چیز ہے بہن، میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں. جب ہم چور دروازے غیر آئینی غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے. اور ISI نے ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے. اس سے باہر نہیں جائے. تھینک یو. سر 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو سر یہ کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل رہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اکثر حوالہ دیتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ISI صاحب سے سوال ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے رات کی تاریکی کی ملاقاتوں کی بات کی. گزشتہ دنوں بھی ایک ملاقات کا حوالہ دیا گیا کہ جس کا اہتمام صدر مملکت نے کروایا تھا، تو اس ملاقات کا انجام کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بارے میں DGI آپ کو تفصیل اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دیں گے. ایز فار ایز نیوٹرل کی آپ نے بات کی، میں ایک تو نیوٹرل کا لفظ ہم نے خود کبھی استعمال نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں، جو کہ ہمارا آئینی کردار ہے، غیر سیاسی. اس کو نیوٹرل کہہ دینا یا اس کو جانور سے تشبیہ دینا
میرے خیال میں یہ اور ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک دین کا بھی حوالہ دے دینا. میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنا دین مجھے سمجھ آتا ہے میرے خیال میں اس کردار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا آئینی کردار ہے، اور پاکستان کا آئین شریعت کے عین مطابق ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا آئین ایک اسلامی مملکت کا آئین ہے، اور اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ ادارے اپنا کردار اپنی آئینی حدود میں رہ کے ادا کریں گے. اسی آئین کے اوپر ہم حلف لیتے ہیں. میں نے جیسے کہا ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ایک ہسٹری ہے، اسی کی وجہ سے، اسی ہسٹری کی وجہ سے آج بھی ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن اس بوجھ کا، ان غلطیوں کا قرض ہم بہت عرصے سے ادا کر رہے ہیں. اور جیسا ڈی جی آئی نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر سیاسی چیز سے باہر نکال لینا ہے. میں نے اپنی پریسر میں بھی بات کی، آپ ریکو ڈک لے لیں، آپ فاٹف لے لیں، آپ کارکے لے لیں، آپ این سی او سی کووڈ کا دوران جو کام ہوا وہ لے لیجئے. ایون ملٹری ڈپلومیسی کے تحت جو کچھ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی ذاتی تعلقات کو بھی سامنے لا کے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. یہ سب کچھ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کیا، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کیا. اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ہر کام میں یہ فوج ہمیشہ سامنے آئی ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ. اس میں کسی گورنمنٹ یا کسی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے. لیکن سیاسی طور پہ انوالومنٹ یا کسی کے حق میں مداخلت کرنا، یہ انسٹیٹیوشن نے ایک بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب آگے یہ نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹک ٹو دیٹ اینڈ دس از واٹ آر کانسٹیٹیوشنل رول از. اور جیسے ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی بڑا کلیئرلی کہا کہ آئی ایس آئی بھی وہی کام کرے گی جو جس کی اسے آئین اجازت دیتا ہے. دوسری سوال کا جواب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر. دیکھیے، جن ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا، صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا، وہ ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا، سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا. اور جتنے بھی رویوں میں اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا. وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی. وہ کیوں نہ پہنچی، اس کے علاوہ کون سی ملاقاتیں ہوئیں؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلا ضرورت سچ شر ہے. تھینک یو.